السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ حضرات مسلسل سماعت کر رہے ہیں۔ کل کی گفتگو میں آپ نے سماعت کیا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کفار مکہ اعلان نبوت کے بعد کس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ کفار مکہ آپ کے معجزات اور روحانی تاثیرات اور تصرفات کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے حضرت جبریل اور قرآن پاک کو نازل فرمانے والے اللہ رب العزت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے، گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے، اور تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و غل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کا وعظ فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا تھا کہ لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو، معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذوالمجاز کے بازار میں دعوت اسلام کا وعظ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگو، اس کے فریب میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت کو چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ جب کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عین حالت نماز میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو آل فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اوجھڑی لا کر کے سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجھڑی کو لا کر حضور کے دوش مبارک پر رکھ دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجھڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی اور کفار مکہ ٹھٹھا مار مار کر ہنستے رہے اور مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر گر پڑ رہے تھے۔ آخرکار حضرت مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو ان دنوں ابھی کم سن لڑکی تھی، بچپن تھا آپ کا، آپ آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجھڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور کے قلب مبارک پر قریش کی اس شرارت سے انتہائی صدمہ گزرا اور نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی، اللہم علیک بقریش، یعنی اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عقبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر کے دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی ہیں، پھر ان سب کفار کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کس طرح کفار مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ہر قدم پر آپ کو ستایا گیا، گالیاں دی گئیں، تانے دیے گئے، نازیبا کلمات کہے گئے، مگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ساری چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے میرے سرکار نے مذہب اسلام کی تعلیمات کو عام فرمایا، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام فرمایا، پیغمبر اسلام نے مذہب اسلام کی تعلیمات کو عام فرمایا، اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مذہب اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ تو مذہب اسلام تلواروں کی زور سے نہیں بلکہ اخلاق اور کردار کی زور پر پھیلا ہے، اور الحمدللہ آج بھی مذہب اسلام پھیل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے کی اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا